تاجدار ختم نبوت. ہمارے اذہان و قلوب کو منور فرما رہے تھے محترم مقام حضرت قبلہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اب آپ محترم مرد مومن مرد حق حضرت قبلہ سید شاہ تراب اللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ نے ایک خوبصورت بیان فرمایا تھا. ان کا ایک خوبصورت کلپ آپ احباب سنیے اور جھومیے ختم نبوت کے حوالے سے حضرت کا کلپ. ختم نبوت کے مسئلے میں جمع ہوئے اپنی تمام تر توانائیاں ادھر لگا دینی چاہیے. اور میں آپ سے کہتا ہوں قسم خدا کی ناموس مصطفیٰ پر جو وقت خرچ ہو وہی آپ کی زندگی وہی آپ کی زندگی. تراب الحق تراب الحق. وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو مرشد پاک کی جو تہ مزار چلے گئے. ہے کمی تو مرشد پاک کی جو تہ مزار چلے گئے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ ختم نبوت فورم مبارکباد کی مستحق ہے. اللہ کریم ان تمام ساتھیوں کو دین و دنیا کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ مزید عروج اور مزید ترقیاں عطا فرمائے اور اسی طرح دین متین کی خدمت کا جذبہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے کہ ہم سب ان کے دست و بازو بن کر اس کام کو مزید آگے بڑھائیں. انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد آصف عبداللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کیا ہے اور خطاب دل نواز سے ہمارے آج کے اس ختم نبوت سیمینار کے شرکاء کو محظوظ فرمائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ. فاقتلوہ 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 فاقتلوہ. لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین ثم آمین. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے استاد محترم امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس بات پر اپنا دل جلایا کرتے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طلباء کے سامنے
اور اپنے لوگوں کے سامنے اپنے جو سلف صالحین ہیں ان کے واقعات کو بیان کریں۔ میں جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تو حضرت اکثر اپنے ملنے والوں کو 1953 کی تحریک ختم نبوت کے بارے میں بھی گفتگو کرتے اور علماء کے کردار کو بیان فرماتے اور علماء نے کیسی کیسی قربانیاں دیں اس کا ذکر فرماتے۔ پھر آپ حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ اور حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کا ذکر بکثرت فرماتے اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں عظیم الشان قربانیاں دیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ سیاست میں حصہ نہ لیتے، حضرت علامہ پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری علیہ رحمہ سیاست میں حصہ نہ لیتے، اور جو ایک فضا بنی ہوئی تھی کہ جناب سیاست تو بہت گندی ہے، ہمیں تو سیاسی بننا ہی نہیں ہے، تو اگر اس فضا کے مطابق چلتے تو آپ بتائیے کہ کیا 1974 کا جو قانون تھا کہ ختم نبوت کا قانون پاس ہوا اور قادیانی کافر قرار دیے گئے، بتائیے اسمبلی سے یہ پاس کرانا ممکن تھا؟ آپ بتائیں 1986 میں اگر ہمارے بزرگ اسمبلی میں نہ ہوتے تو کیا تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون ہے 295C کیا یہ پاس ہوتا؟ آپ سوچیں کہ اس دور کے اندر آپ تصور کریں، میں تو حیران ہوں ان بزرگوں کی شجاعت پر، بہادری پر اور ان کی روحانیت پر کہ اس دور کے اندر آپ پورے ملک میں تحریک چلا کر قانون کی ایک شق پاس نہیں کروا سکتے، اور انہوں نے 1973 کا وہ آئین اس ملک کو دیا ہے جسے پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسلامیات کی کوئی کتاب ہے۔ آج اگر آپ یہود و نصارہ اور فری میسن اور اس طرح کی تنظیموں کا مطالعہ کریں تو آپ کو انٹرنیٹ پر اس طرح کی چیزیں ملیں گی کہ پوری دنیا میں یہ پاکستان سے خائف ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو بھی حال ہے اس کا آئین جو ہے یہ دنیا کے تمام ممالک جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس میں سب سے مضبوط اسلامی آئین جو ہے، یعنی اسلامی آئین سے مراد اسلام کی شقیں صرف پاکستان کے آئین میں موجود ہیں۔ پھر ہمارے جو بزرگ اس وقت اسمبلی میں تھے حضرت شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ اور دیگر بزرگان دین، انہوں نے کیسا کمال کیا کہ دیکھیں آئین کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ آئین کا وہ ہے جو 2/3 اکثریت سے اسے بدلا جا سکتا ہے، اور ایک آئین کا اسٹرکچر وہ ہے کہ اگر ملک میں 2/3 اکثریت بھی اسے بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتے۔ انہوں نے پاکستان کے آئین کے اسٹرکچر میں ایسی اسلامی بنیادی قواعد انہوں نے ڈال دیے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے بدلنے کی کوشش کرنا چاہے تو بھی نہیں بدل سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ آپ اکثر بزرگوں کا ذکر فرماتے اور آپ کہتے کہ ہماری نسلوں کو ماضی سے جڑا رہنا چاہیے، اور آپ کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ اس دور میں اور اس سے پچھلے دور میں جن بزرگوں نے قربانیاں دیں ان کا ذکر آپ کثرت سے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ہزاروں کسی کو اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا کہ آج ساری دنیا انہیں محافظ ختم نبوت تسلیم کرتی ہے۔
اور محافظ ناموس رسالت انہیں تسلیم کرتی ہے۔ تو ان کے بیانات کو آپ عام کریں، کلپ ان کے سنیں، اور آپ دیکھیں ان کے بیانات میں انہوں نے ہمیں ماضی کے اسلاف سے جوڑ دیا، اور ہمیں یہ تاثر دیا انہوں نے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہنی ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ختم نبوت کے مسئلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ امیر المجاہدین علیہ رحمہ کا ایک فرمان میں عرض کرتا ہوں، اور پھر میں کوشش کروں گا اختتام کی طرف جاؤں۔ بزرگان دین موجود ہیں اور میرے استاد کے استاد بھی موجود ہیں، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے لخت جگر بھی موجود ہیں۔ میں استاد صاحب کی ایک اور بات عرض کروں کہ ایک دفعہ استاد صاحب کراچی آئے ہوئے تھے، تو علامہ سید شاہ تراب الحق قادری پیر طریقت رہبر شریعت امیر المجاہدین سے ملنے کے لیے آئے۔ اس رات میں امیر المجاہدین کے قریب تھا، تو حضرت ملنے کے لیے آئے، تو میں نے دیکھا کہ امیر المجاہدین پیر طریقت رہبر شریعت علیہ رحمہ کی گفتگو بہت توجہ سے سن رہے تھے، اور بہت سے آپ یعنی فیض آپ نے حاصل کیا۔ تو آپ کے کچھ ساتھ لوگ تھے، انہوں نے کہا پیر طریقت سے کہ حضرت چلیں ابھی، تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں۔ تو جب حضرت تشریف لے گئے تو میں نے امیر المجاہدین کو دیکھا، بڑے اداس ہو گئے، کافی دیر تک کسی سے بات نہیں کی۔ تو پھر ہم نے پوچھا حضرت آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ تو آپ کہنے لگے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ جو ہیں، ان کے پاس میں پوری رات بیٹھوں گا اور ان سے فیض حاصل کروں گا، کاش ان کے جو ساتھی تھے وہ یہ نہ کہتے حضرت چلیں۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کا یعنی یہ ادا ہے کہ بزرگوں سے فیض کیسے لینا ہے۔ تو امیر المجاہدین جو ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں قیامت تک امت صرف مسئلہ ختم نبوت کی وجہ سے متحد ہو سکتی ہے۔ آج ہم اکثر ہی بات کرتے ہیں کہ اہل سنت متحد ہو جائے، تو دیکھیں اگر ہر فارم سے ختم نبوت کے مسئلے کو اٹھایا جائے اور اہل سنت یہ سمجھ لے کہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو جب پوری امت مسلمہ اس پر متحد ہو سکتی ہے تو اہل سنت بھی امت مسلمہ ہی ہے، تو انشاءاللہ اہل سنت متحد ہو جائے گی۔ امیر المجاہدین جو ہیں، آپ اکثر زور دیتے تھے کہ دو مسئلوں پر زور دیں، ایک تحفظ ناموس رسالت پر اور دوسرا تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر۔ آپ نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عزت اور عروج چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دے۔ آپ نے فرمایا ہم جن کا کام کرتے ہیں، ہم جن کا کام کر رہے ہیں وہ بڑے کریم ہیں، وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے یہ ختم نبوت فورم ہے، ماشاءاللہ انہوں نے کتنا عظیم کام کیا ہے۔ جب انہوں نے مجھے کورس پیش کیا تو میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ انہوں نے مختصر سے کورس کے اندر کتنی اہم باتیں داخل کی ہیں۔ تو اب بتائیے کہ اگر یہ کورس انہوں نے شروع کیا اور انشاءاللہ مزید کامیاب ہوگا، ہزاروں لوگ اس سے فیض لیں گے، خاص طور پر ہمارے اسکول کالج کے جو بچے ہیں اور مدرسے کے بچے ہیں وہ جانیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ جو اسلام کی خدمت ہے، اسلام کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا، جو خدمت کرتا ہے اسلام اسے دنیا میں بھی نواز دیتا ہے اور آخرت میں بھی نواز دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے، یہ اسلام کی پاور ہے کہ جو اسلام کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے پاور عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ادب سیکھنا چاہتے ہو تو امام احمد رضا علیہ رحمہ سے سیکھو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میرے ایک دوست ہیں، یہ علماء کی ٹیم لے کر ربوہ گئے مناظرے کے لیے، اور انہوں نے وہ علماء لیے
جو ختم نبوت کے مسئلے میں ماہر ہیں اور کئی قادیانیوں کو وہ شکست دے چکے ہیں، وہ علماء جمع کر کے وہ ربوہ گئے تو مجھے فون کیا اور مجھے کہنے لگے میں ربوہ جا رہا ہوں مناظرے کے لیے علماء کو لے کر۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے ایمان کو بچانا ہے، جب یہ قادیانی مناظرے میں ہار جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ایمان بچ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ تو میں نے کہا آپ ایک کام کریں کہ آپ وہاں جا کر نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر آپ مناظرہ کیجئے گا، نہ امام مہدی کے مسئلے پر مناظرہ کیجئے گا، آپ جو ہیں وہاں جا کر مرزا غلام قادیانی کی جو کفریہ عبارتیں ہیں اور جو انبیاء کے بارے میں گستاخیاں ہیں صرف اسی پر بات کیجئے گا، اور میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ اس پر بات نہیں کریں گے چاہے آپ 3 دن قیام کریں۔ اچھا وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، اچھا وہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں آپ جس موضوع پہ بات کرنا چاہیں۔ اچھا وہاں گئے تو وہاں 3 دن تک وہ ان سے یہی کہتے رہے کہ مرزا غلام قادیانی کی گستاخی کی جو عبارتیں ہیں نا، اس نے جو انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں ہمیں اس پر بات کرنی ہے۔ تو وہ یہی کہتے رہے کہ ہم اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے، باقی ہر موضوع پہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ واپس آ کر مجھ سے کہتے ہیں مولانا صاحب عجیب آدمی ہے، آپ نے چیلنج کر دیا، اور واقعی آپ کا چیلنج صحیح نکلا، اسی سے وہ مناظرہ ہار گئے، اور جس کا ایمان بچانا تھا اس کا ایمان بچ گیا، کیونکہ وہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور کہنے لگے کہ ہم مرزا غلام قادیانیوں کی گستاخیوں پر بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے کتابوں میں پہلے ہی لکھا ہے، آپ نے فرمایا قادیانیوں سے جب بھی بات کریں تو مرزا غلام قادیانی کی گستاخی والی عبارتوں پہ بات کریں، اور اعلیٰ حضرت نے چیلنج دیا ہے کہ یہ کبھی گستاخیوں پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا دیکھیں ہمارے امام کو اللہ نے کیسی بصیرت عطا فرمائی۔ اچھا یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یورپ میں لوگ قادیانیوں سے متاثر کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو یہاں ہم ان کو ٹرین نہیں کرتے ہیں، جب وہ وہاں جاتے ہیں تو قادیانیوں نے اپنا جو عبادت خانہ ہے مسجد کے نام سے بنایا ہوا ہے، اب وہ دیکھتے ہیں درود شریف بھی لکھا ہے، کلمہ بھی وہی لکھا ہے، اور وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، اور جناب درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہماری جیسی نماز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار بلا وجہ مولویوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اصل میں وہ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں، وہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ وہ آخری نبی ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں خاتم النبیین ہیں۔ آپ کہیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ جو مرزا ہے اس وقت ان کا خبیث، وہ جب بیعت کراتا ہے تو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر میں ایمان رکھتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ اس کی ویڈیو موجود ہے۔ تو ایک نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو سنا کہ یہ خاتم النبیین نہیں مانتے اور یہ ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ تو باقاعدہ بیعت میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ یہ کرتے ہیں افضل نبی یا بالذات نبی، تو کبھی بھی یہ خاتم النبیین کا آخری نبی ترجمہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ جب آپ پوچھیں ختم نبوت کے معنی کیا ہیں تو پھر معنی یہ بتاتے ہیں، ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، بالذات نبی ہیں۔ تو عام آدمی جو ہے نا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر قادیانیوں کی جتنی ویب سائٹ کھولیں، انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
वलाकि रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। तो एक आम आदमी की जिसकी ट्रेनिंग नहीं है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो आकर आपसे सवाल तो नहीं करता लेकिन गुमराह हो जाता है। तो नौजवानों को ये बताएं, और ये फोरम जो है इसकी मदद से भी इंशाअल्लाह ताला ये मसला उजागर होगा कि ये कितने खबीस हैं कि ये खातमुन नबिय्यीन का माना बदल देते हैं, लेकिन लोगों के सामने ही कहते हैं जी हम भी ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाते हैं, हम भी ख़त्म नबूवत पर यानी ईमान रखते हैं। तो बस आखिर में ये कहूँगा कि ऐसी पोजीशन क्यों हुई? ऐसी पोजीशन इसलिए हुई कि हमने खुद भी तैयारी नहीं की, हमारे बच्चों को भी हमने तैयार नहीं किया। जो हमारे दोस्त रब्वा गए उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तहकीक की तो कादियानियों में हर फैमिली में से एक शख्स एक बच्चे को लिया जाता है, और हर फैमिली के ऊपर उन्होंने लाजिम किया है कि एक बच्चे को वो लेंगे और हम जिसे कहते हैं आलिम बनाते हैं, ये अपनी इस्तिलाह में मुरब्बी कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम सोते रहे, गफलत करते रहे, तो फिर ये आप जानते हैं कि लुटेरे बहुत हैं। अल्लाह ताला अहले सुन्नत को मुत्तहिद फरमाए, और जो अमीरुल मुजाहिदीन ने पैगाम दिया कि ये उम्मत दो मसलों में मुत्तहिद हो जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। अल्लाह ताला हमें मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत भी बनाए, मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत भी बनाए, और दुआ फरमाए कि हम सब को अल्लाह ताला दीन इस्लाम का खादिम बनाए। असल ज़िंदगी वही है जो अभी हम पीर तरीक़त रहबर शरीयत के अल्फाज हमने सुने कि असल ज़िंदगी वो है जो नामूस रिसालत की हिफाजत में गुजरी। अल्लाह ताला हमें वो प्यारी ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार ख़त्म नबूवत।